قريش إلههم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القارئ ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الناصر والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي يا موالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم الفخر وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله يا رجائي يا سادتي يا موالي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام سے پہلے چند دعا کے پیش کرتا ہوں. سلوات بھیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آگے آ جائیے بیٹا, آگے آئیے, آگے آئیں, ادھر آئیے. جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو, جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو, پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو, جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو, جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری, جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری, مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو, جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو, خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی, خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی, اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو, جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو, رزق میں وسعت ملے گی, برکتیں بڑھ جائیں گی, رزق میں وسعت ملے گی, برکتیں بڑھ جائیں گی, حضرت حاضری حضرت عباس کروایا کرو, جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو.
सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बानो कहाँ तलाश करे अपने लाल को, बानो कहाँ तलाश करे अपने लाल को, जंगल में मार डाला है ज़हरा की आल को, बानो कहाँ तलाश करे। शबीर मेरे पास है, सदके को बस यही, शबीर मेरे पास है, सदके को बस यही, बानों ने ला के दे दिया झूले से लाल को, बानों कहाँ तलाश करे। शबीर ला रहे हैं, हिम्मत तो देखिए, शबीर ला रहे हैं, हिम्मत तो देखिए, अपने ज़ईफ़ कांधे पे 18 साल को, बानों कहाँ तलाश करे। ज़ैनब के साथ रोती थी सब मिल के बीबियाँ, ज़ैनब के साथ रोती थी सब मिल के बीबियाँ, जब देखती थी रोज वो वक़्ते ज़वाल को, बानों कहाँ तलाश करे। शबीर दिल को थाम के हश खा के गिर पड़े, शबीर दिल को थाम के हश खा के गिर पड़े, देखा जो खून में गर्क नबी के जमाल को,
کہاں تلاش کرے. بانو دعائیں کرتی رہیں باد کربلا. بانو دعائیں کرتی رہیں باد کربلا. یا رب جدا کرے نہ کسی ماں سے لال کو. بانو کہاں تلاش کرے کرے اپنے لال کو. جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو. بانو کہاں تلاش کرے. محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخسار جو چلے گھر سے شہ کر بو بلا. کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں لگا. جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا. ایک بار اور مجھے گود
کوئی مارے نہ میرے گوشوارے، کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب میں پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں پھر سے میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے جناب نقی عابدی صاحب مرحوم، رضا حسین عابدی صاحب مرحوم اور حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص تقی انکل کی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے، اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات، شہداء کرام، علماء کرام، ذاکرین، مقررین، تمام مرحومین کو ایک سورہ فاتحہ سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه
وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الإمام الأشرف الأعلى المولى الأوصل مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين الإمام 12 الهادي المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وليستخلفن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفه أمنا وليمكنن لهم لا يشركون به شيئا أولئك لهم فاسقون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان ایمان السلام علیکم. ہماری گفتگو آپ میں سے اکثر مجلس میں رضا دین بھائی کے یہاں موجود تھے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں تاکہ ہماری ٹاپک کا کنٹینیویشن رہے. اور وہ گفتگو جو ہم نے اس مجلس میں کی تھی وہ کنٹینیویشن تھا المرتضیٰ کی عشرہ مجالس سے، جس میں ہم نے انالیسس کی تھی کربلا کے میدان میں جو لوگ موجود تھے ان کی کہ کتنی کیٹیگریز لوگوں کی وہاں موجود تھی. ایک جو خود ذات امام حسین اور ان کے چاہنے والے اہل بیت کے گھرانے کے لوگ، اور ان کے ساتھی ان کے محبت کرنے والے ایسے لوگ جنہوں نے آخری لمحوں تک ساتھ نہیں چھوڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے وہ لوگ جو مقابلے میں آئے امام حسین علیہ السلام. تو ہم نے اس سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اپنی زندگی میں ہم اس سے ایگزامپل لیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح اسلام کے لیے ہمیشہ پریپیئر رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گفتگو کو جب آگے بڑھایا تو چونکہ ہم پورا سمرائز نہیں کر سکتے، کچھ لوگ اگر وہاں موجود نہیں تھے تو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایک کنیکٹ ہو جائے اور سلسلہ اس کا باقی رہے. تو ہم نے گفتگو کو آگے بڑھا کہ کنیکٹ کیا اسے وہاں تک جہاں جناب زینب نے اپنے خطبے میں قرآن مجید کی 2 آیتوں کا تذکرہ کیا، اور وہاں انہوں نے یہ کلیئرلی ایکسپلین کیا کہ ایک وہ ہے جو لشکر خدا ہے اور ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے مسلمان ہیں، سمجھتے خلیفۃ المسلمین ہیں اور نواز رسول کو قتل کیا ہے. تو جناب زینب نے خطبے میں یہ کہتے ہوئے یزید سے کہا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے تجھے فتح دی ہے تو یہ غلط ہے، بلکہ اللہ نے تجھے مہلت دی ہے
اور ہمارے ذریعے ہمارے اس امتحان کے ذریعے خبیث اور طیب کو اللہ نے الگ الگ پہچاننے کا ایک آلہ بنایا ہے، ایک نشاندہی کی ہے، تاکہ دنیا پہچانے کہ اسلام اصل میں کیا ہے، اور وہ جو نام اسلام استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے کاموں سے اسلام نمایاں نہیں آتا وہ کیا ہے، اور دنیا میں عشق خدا توحید کے پرچم کو میرے بھائی نے جس طرح بچایا ہے وہ تا قیامت تک باقی رہے۔ صلوات پڑھیں محمد کیونکہ الٹیمیٹ گول یہ تھا لشکر یزید کا اور یزید کا کہ جنگ بدر والوں کی طرح بدلہ لیا جائے، جیسے اس نے اپنے جملوں میں کہا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ نہ کوئی قرآن آیا تھا معاذ اللہ، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی وحی۔ تو اس کے جواب میں یہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت گواہی دے رہی تھی کہ اسیر ہوتے ہوئے اہل بیت رسول اپنی زبان کو اتنے اختیار کے ساتھ چلاتے ہوئے بتا رہے تھے کہ جس اسلام کو تم مٹانا چاہتے ہو حسین نے اسی اسلام کی نماز پڑھ کے تیروں کے مسلح پر نماز کو بچایا، جن سجدوں کو تم مٹانا چاہتے ہو حسین نے سجدے میں سر کٹا کے ان سجدوں کو بچایا ہے، اور جس قرآن کو تم کہتے ہو کہ نازل ہی نہیں ہوا نو کے سنا پر حسین نے تلاوت کر کے اس قرآن کو بچایا۔ بیسٹ ایگزامپل اس کا مولانا صادق حسن صاحب نے بھی کسی مجلس میں ریسنٹلی کوٹ کیا ہے کہ ایک شخص چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ یہ اپنے رسول اللہ میری طرف سے پرسہ قبول کیجیے۔ بڑا افسوس ہوا واقعہ کربلا کو جب سنا، لیکن ایک تشویش ہوئی کہ جو مصیبتوں سے امام حسین علیہ السلام گزرے، جو مشکلوں سے آپ کے بابا گزرے، جو خون کربلا میں بہائے، کیا اس کا مقصد پورا ہوگا؟ ڈائریکٹ کویشچن تھا، ایسے بہت کم ہیں ڈائریکٹ کویشچن جو امام کے سامنے ہوئے۔ تو امام نے جواب دیا کہ تیرا عمل بتا رہا ہے کہ مقصد حسین پورا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ کہا یہ بتا کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ تو امام نے کہا اگر نماز پڑھ کے آ رہا ہے یہ تیرا کہنا عمل بتا رہا ہے کہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کو حسین نے بچایا ہے، اور نماز اگر باقی ہے تو شہادت حسین کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو on a broad scale ہم نے اپنی گفتگو کو جب آگے بڑھایا تو سمجھ میں یہ آیا تھا کہ نام اسلام لے کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ اصل میں مسلمان نہیں ہوتے بلکہ اسلام کے امیج کو خراب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کے جو ینگسٹرز یا میکسیمم 50 ایئرز کے لوگ ہوں گے جو رسول اللہ کی آخری زندگی کے لمحوں میں پیدا ہوئے ہوں گے، جب بچے رہے ہوں گے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو اسلام دیکھا دور خلافت یزید کا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک حاکم بن کے ہے تو وہ کبھی شراب پی کے آتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، کبھی 2 رکعت تو کبھی 4 رکعت۔ انہوں نے جو دیکھا ظلم و جور دیکھا، انہوں نے جو دیکھا کہ مظلوموں، غریبوں، عورتوں اور بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو انہیں اسلام کا جو امیج ملا وہ ایسا اسلام ملا جو بالکل فیبریکیٹڈ تھا، اور حسین نے اسی لیے اس فیبریکیٹڈ اسلام کے مقابل میں اپنی شہادت کے ساتھ اسلام کے اصلی امیج کو بچایا تاکہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اٹھتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرزند رسول کو قتل کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام مٹ جائے، لیکن حسین نے اسلام کو بچایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اس کی فردر انالیسس جب ہم کریں تو سلسلہ ہم نے کمپیریزن کیا تھا جنگ نہروان سے اور لشکر یزید سے اور آج کے زمانے سے، جو نام اسلام لے کے لوگ کچھ بھی نام لے کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن اسلام کی امیج کو خراب کرتے ہیں۔ ایگزامپل، جنگ نہروان میں
بظاہر مسلمان کھڑے ہوئے تھے جو حضرت علی سے جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن بالکل وہی رویہ تھا جو دوسرے دو لشکروں کا ہے. کبھی عورتوں کے شکم سے بچوں کو چاک کر کے نکالنا اور قتل کرنا، کبھی ہائی ویز پر چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، ہماری فکر سے تعلق نہیں رکھتا تو اسے قتل کر دینا. اور الٹیمیٹلی انہوں نے جنگ نہروان سامنے لائی اور امام علی علیہ السلام سے جنگ کی. وہی کردار ہے. لشکر یزید اسی طرح لشکر اسلام بن کے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن کیا دکھایا اس نے؟ فرزند رسول کو قتل کیا، ان کے اہل بیت کو اسیر کیا، اور جو بھی ان کی حمایت میں اٹھا. اس کے ساتھ ساتھ واقعات اگر آپ کوفے کے، بصرے کے، مکے کے دیکھ لیں، کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنے لوگ زندانوں میں رہے. جابرانہ حکومت اسلام کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی نا. اور آج کے اسی ان دونوں لشکروں سے انالیسس ملائیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آج جو اسلام کا نام لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہیں اور مسجد کو توڑتے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہیں جہاں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر چل کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہر اس انسان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ محبت کرتا ہے. پروردگار کی محبت کو تم نہیں جانتے. اس نے فرعون کے لیے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم نے دیکھا وہ مانگ رہا تھا کہ اسے بخش دیا جائے، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن تم نے نہ معاف نہیں کیا. اگر مجھے ایک دفعہ پکارا ہوتا تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. صلوات پڑھے محمد آل محمد. خدا اپنے بندے سے، بندے کو خود پتا نہیں ہوتا کہ وہ اس کا بندہ ہے، وہ پیدا ہی اس کا بندہ ہوا ہے، لیکن جب تک کہ اس نے پہچانا نہیں ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے وہ پہچان لے. لیکن اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اسے آب و ہوا دی ہے، سورج دیا ہے، یہ ہوا دی ہے، یہ ایٹماسفیئر دیا ہے، یہ سبزواری دیا ہے، یہ کھیتی اناج دیا ہے کھانے کے لیے. اگر اللہ چاہے تو ہر اس شخص کو جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے ہوا روک دے تو وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ صرف مسلمان کو ہوا ملے گی، آکسیجن ملے گی کہ وہ سانس لے سکے، غیر مسلم کو نہیں ملے گی، وہ نہ لے سکے. لیکن وہ محبت کرتا ہے اپنے ہر بندے سے، ہر مخلوق سے، اسی لیے اس نے ہر ایک کے لیے آب و ہوا رکھی ہے. انسان تو انسان، اس نے جانوروں میں بھی اپنی محبت کا ایک بہترین طریقہ کار دکھایا کہ جہاں اللہ نے ہر جانور کے لیے بھی یہ سلیقہ رکھا کہ وہ ہوا، آب و ہوا ہر چیز سے فیضیاب ہے. تو یہ کب پروردگار نے کہہ دیا کہ جو ہماری منطق، ہماری فکر، ہماری سوچ کو نہیں مانتا اسے قتل کیا جائے. پتا چلا کہ جو نام اسلام لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرح قتل کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. چاہے یہاں پہ ڈسکشن یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کس لابی کا کام ہے، کس زائونسٹ رجیم کا کام ہے. ڈسکشن یہ ہے کہ ان کے پیچھے ان کا مقصد، بظاہر وہ اسلام کہہ رہے ہیں لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. وہ نام اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان کو نہیں، نام اللہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. عزیزان ایمان، یہاں تک صرف سمری تھی. یہاں سے ہم اپنی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. بچوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے 3 ایول لشکرز کی بات ہے جس کا اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے وہ جنگ نہروان کے ہوں، چاہے وہ لشکر یزید کے ہوں، چاہے وہ آج کے اپنے آپ کو کلیم کرنے والے مسلمان لشکر کے ہوں، آئیسس کہہ لیں، ISIL کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن ان کے کلیم کرنے سے وہ مسلمان نہیں ہوتے. They are not associated. اگر وہ مسلمان ہے تو سب سے پہلا فریضہ ان کا یہی ہوگا کہ ہر انسانیت کی ریسپیکٹ کریں. لیکن ہماری آج کی جو ٹاپک ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے، جہاں ہم نے وہاں ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی جس کو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں ہم نے اپنی گفتگو کو وہاں اس مقام پہ روکا کہ آخر انسانیت پر ظلم کب تک اللہ کے چاہنے والے بندے ظلم برداشت کریں گے؟ Till what time؟ آخر کب وہ موقع آئے گا
تو وہاں حتی یمیز الخبیث من الطیب، دوسری آیت جو شہزادی زینب نے تلاوت کی تھی، اس وقت تک جب تک کہ اللہ خبیث اور طیب کو الگ الگ نہیں کرے، اور اس کے بعد جب الگ الگ کر دے گا تو یہ قرآن مجید کی آیت مبارک جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَعَلَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، کہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، کسی نبی اور پیغمبر کا وعدہ نہیں ہے، کسی اولو العزم رسول کا وعدہ نہیں ہے، کسی پرائم منسٹر کا وعدہ نہیں ہے، کسی پریسیڈنٹ کا وعدہ نہیں ہے، کسی پولیٹیشین اور یا نومینیٹڈ کینڈیڈیٹ کا وعدہ نہیں ہے، یہ اس کا وعدہ ہے جسے کسی کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہ تھا، اس نے سب کچھ خلق کیا، اگر وہ نہ دینا چاہے تو وہ نہ پورا کرے، یہ اس کا وعدہ ہے جسے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، اور جس کی قدرت کے سامنے ساری کائنات کوشش کر لے لیکن اس کی مخلوق ہے اس کے وعدے کو پورا ہونے سے نہیں روک سکتی۔ صلوات پڑھے محمد کیا وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، of those، ہر ایک سے وعدہ نہیں ہے، of those، تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان لے آئے، جو بلیو کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ایمان لانا، بلیو کرنے کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ یہ ایمان لانا کہ ہر مخلوق خدا سے ریسپیکٹ سے پیش آنا واجب ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ تم میں سے جو عمل صالح کرتے ہیں۔ I am sure یہ ہرگز عمل صالح میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ جو سامنے آئے اسے قتل کیا جائے، بچوں اور لیڈیز کو قتل کیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ کیا وعدہ ہے ان کے ساتھ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ وعدہ یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں اپنا خلیفہ زمین میں نامزد کریں گے، معین کریں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اور جیسے ہم نے پہلے کیا، یعنی پروردگار بتا رہا ہے کہ تمہارے درمیان ہمارا وعدہ ہمارے خلیفہ کے ذریعے ہوگا، اور اس کا معین کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نے پہلے معین کیا ہے اور ہم ہی بعد میں معین کریں گے وعدہ پورا ہونے کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ تو جب معین کریں گے تو وعدہ کس طرح پورا ہوگا؟ بالکل وہی حالات حاضرہ ہیں، کیونکہ پروردگار اپنی آیتوں میں حکمت رکھتا ہے، ایک ایک لفظ پہ ہماری جانیں قربان جائیں۔ آگے وعدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح وعدہ پورا ہوگا کہ ہمارا خلیفہ جسے ہم تمہارے درمیان نامزد کریں گے وہ ہمارا وعدہ یوں پورا کرے گا وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ، وہ زمین پر ہمارا وعدہ اس طرح پورا کرے گا کہ زمین کو امن و امان میں بدل دے گا۔ کس کے بعد؟ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، خوف کے بعد زمین کو امن و امان میں بدل دے گا۔ اور کس طرح بدل دے گا؟ صرف دین استعمال نہیں کیا، دینہم الذی ارتضی، ایسا دین جس سے ہم راضی ہیں، یعنی پروردگار آیت میں ڈیفرینشیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ ایسے دین کی تمکن، ایسے دین کی سپیریورٹی اللہ اپنے خلیفہ کے ذریعے کروائے گا جسے اللہ پسند کرتا ہے، یعنی صرف دین کہہ کے نہیں روک دیا، ایسا دین کہ جو مسلمانوں کے غیر مسلمانوں کے رائٹس کی ریسپیکٹ کرتا ہے، ایسا دین جس سے اللہ پسند کرتا ہے، ایسا دین جو ایکچول اللہ کے تعلیمات کے برابر ہو، ایسا دین جو قرآن مجید کے برابر ہو، ایسا دین جہاں عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہو، ایسا دین جہاں غیر مسلمان بھی پیس اور محفوظ رہے، ایسا دین جہاں اللہ کی تعلیمات میں لا الہ الا اللہ جو کہا جا رہا ہے اس کا اصلی مقصد پیس اور ایمان ہو۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ اگر ڈھونڈنے چلے نا کہ کون سے اسلام سے، کون سے دین سے اللہ راضی ہوا، تو اللہ نے اس کا سرٹیفیکیشن دیا ہے،
دوسرے مقام پہ آیت ہے اللہ نے کلیئرلی بتایا ہے. وہ کہاں بتایا ہے؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں, سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے دین کو تمام کر دیا, دین کو مکمل کر دیا, نعمتوں کو تمام کر دیا اور دین اسلام سے راضی. رضیت لکم الاسلام, راضی ہو گئے. اور وہاں کیا لفظ آ رہا ہے؟ دینہم الذی ارتضی, ایسا دین جس سے ہم راضی ہوں. اور یہ کون سا دین تھا؟ کبھی آیت نازل ہوئی؟ یہ آیت اس دن نازل ہوئی جب رسول اللہ نے اپنے وسیع و جانشین مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا, یہ کہتے ہوئے کہ جانتے ہو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تم میں جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ ایسا دین جیسے دین کو حسین نے کربلا میں بتایا ہے, ایسا دین جیسے دین کو زین العابدین نے توق و زنجیر میں بتایا ہے, ایسا دین جیسے دین کو اپنے خطبوں میں زینب نے دربار شام میں بتایا ہے, ایسا دین اللہ پسند کرتا ہے جس میں ظلم کیا نہیں جاتا بلکہ ظلم برداشت کیا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور یہ من بعد خوفہم, خوف کے بعد ہونے والا ہے. جو حالات ہو رہے ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہے, پروردگار اس کی پیشن گوئی کر رہا ہے. اور یہ کیوں ایکسپیکٹڈ ہے؟ اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, خبردار میری عبادت کرنا, لا یشرکون بی شیئا, ہرگز شرک نہ کرنا. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے یعبدوننی بتا کے کہ اگر یہ کوئی اور کلیم کرے کہ اللہ اکبر کہوں اور کوئی اور دین اللہ کا دین بنا کے پیش کروں تو وہ ہرگز توحید مکمل نہیں ہے, بلکہ لا یشرکون بی شیئا, کسی چیز میں شرک نہ کرنا. واللہ اولئک هم الفاسقون, بلکہ وہ لوگ ہوں گے جو فاسق ہوں گے, جو فساد برپا کر رہے ہوں گے. تو سمجھ میں آیا کہ جو بھی اس بات کو لے کے کلیم کرے, اگر آج دنیا میں اس بات کو لے کے لوگ خون خرابہ کر رہے ہیں کہ یہ اصلی خلافت ہے, تو پروردگار اس آیت کی پیشن گوئی کر رہا ہے. یہی خوف ہے جس کے بعد پروردگار اپنے خلیفہ نامزدگی کے ذریعے امن میں سے بدلے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت خوب ماشاءاللہ, سب بچے مل کے صلوات پڑھیں. یہی ہمارا مقصد ہے کہ آج کی مجلس صرف یہاں تک نہیں ہے ٹاپک. اس ٹاپک سے لینا یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان لشکروں کی سملیرٹیز کیا ہیں. یہ لشکر اسلام نہیں ہے, یہ تو وہ ہیں جو خدا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. بظاہر کہتے لا الہ الا اللہ ہیں, لیبل لا الہ الا اللہ کا دکھاتے ہیں, سر پہ ہو یا ہاتھ میں ہو, لیکن ان کا لا الہ الا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف کلیم اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ انہیں الاؤ کیا جائے کہ مسجد میں آئے اور وہاں سے لوگوں کو اپنے لشکروں میں جمع کریں. بس اس سے بڑھ کے اور ہم کیا تفصیل میں بیان کریں کیسی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اللہ کا وعدہ ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم محتاج ہیں کہ اللہ کے وعدے میں ان میں شمار کیے جائیں جو ایسے دین کے فالوورز ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہو, نہ کہ ایسے دین کے جو ان کے ساتھ ہو جائیں جو ظلم و تشدد کر رہے ہوں. اس سے پہلے جیسے ہم نے واقعات میں دیکھا ہے وہ مینڈک کا واقعہ جو ابراہیم کی آگ پہ پانی ڈال رہا ہو. ابراہیم کی آگ کہاں, جسے 80 میل تک اس کی گرمی تھی, اور وہ مینڈک کا ایک ایک قطرہ پانی کہاں. مینڈک نے یہی بتایا نا کہ میں آگ بجھانے والا نہیں ہوں, ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے ابراہیم کا خدا کافی ہے.
بس ابراہیم کے خدا کو مجھے یہ دکھانا ہے کہ میں ان میں ہوں جو ابراہیم کو بچانا چاہتا ہوں، ان میں نہیں ہوں جو ابراہیم کو جلانا چاہتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور آگے بڑھے تو ہمیں ان کی ایگزامپل لینا ہے. ان مجلسوں کے ذریعے ہمارے زیارت عاشورہ کے جملے ہیں. وہ جو حسین کا ساتھ دے رہے تھے، نہ کہ ان کا ساتھ جو حسین سے لڑ رہے تھے، یا پھر قتل حسین کے لیے راضی تھے، یا پھر انہوں نے ہیلپ کی قتل حسین کے لیے، یا پھر انہوں نے سنا اور خاموش رہے. سن کے خاموش رہنا بھی مکمل اسلام میں ہمیں کاؤنٹ نہیں کرتا. ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا اسی لیے لازم ہے کہ ہماری وائس انہیں ڈس ایسوسیٹ کرتی ہے جو غلط اسلام کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. ہماری وائس اصلی اسلام کو بتاتی ہے کہ اصلی اسلام یہ ہے کہ جو میسج آف پیس اینڈ ہیومینٹی ہے، نہ کہ وہ اسلام جو تلوار لے کے لا الہ الا اللہ اپنی پیشانی پر لیے ہوئے جو سامنے آئے اسے قتل کرتے جائے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. جہاں تک ہماری گفتگو کی ہے، اپنا میسیج پہنچ رہا ہے، کنوے ہو رہا ہے. آپ اور میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، تو صلوات کی آواز سے مجھے پتہ چل جائے گا. یہاں سے انالیسس کی یہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہمیں کرنا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں؟ ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ ہمارے کیا ایکشنز ہونے چاہیے؟ کیا گھر بار چھوڑ دیں، جاب چھوڑ دیں، کچھ اسپیسیفک کام کریں، یا اپنے بچوں کو ٹائم دینا، اپنے گھر کو ٹائم دینا چھوڑ دیں، کچھ اسپیسیفک کام کریں؟ نہیں. او انفسکم و اہلیکم، کام تو وہیں سے شروع ہوتا ہے، کہیں باہر سے نہیں شروع ہوتا، کام گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. اسی لیے مکیال المکارم میں کم سے کم مین ہیڈنگز 80 ذمہ داریوں کو بتایا گیا ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان زمانہ غیبت میں اپنے ایمان کے لیے کھڑے. کیونکہ اب یہاں یہ ٹاپک نہیں ہے کہ کس طرح اور کیا حکمت امام زمانہ کی غیبت کی ہے، لیکن شارٹ بریفلی بتاتا ہوا آگے بڑھوں تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ایز اے ہیڈنگز دیکھیں اور پھر رابطے مسائل. عزیزان ایمان، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ اس کے خلیفہ، اس کے امام کے ذریعے ہوگا. ساری دنیا پرومسڈ مہدی کا انتظار کر رہی ہے. ہر ایک کا انتظار اپنے اپنے انداز میں ہے. ہر ایک کی بکس میں دا پرومسڈ مہدی، دا لاسٹ لیومنری، ہر ایک کے پاس اس کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ وہ آئے گا سیویئر، تو وہ عدل و انصاف میں زمین کو بھر دے گا، اس طرح جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہاں تک کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کا آخری دن کیوں نہ ہو، اللہ اسے اتنا طویل کرے گا جب تک کہ میری ذریت میں وہ نہ آ جائے جس کا نام میرا نام، جس کی کنیت میری کنیت، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جتنی زیادہ وہ ظلم و جور سے بھری ہو. اتنا سمجھ میں آ گیا کہ امام ایگزسٹ، خلیفۃ اللہ ایگزسٹ. یہ دوسری ٹاپک ہے کہ امام کی ولادت اور ان کا ظہور، لیکن امام ایگزسٹ کرتے ہیں تو زمانہ غیبت، اوکلٹیشن امام کا، یہ کیسے سمجھا جائے؟ How do we understand؟ اس کے لیے بھی خود وہیں جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں تو پھر لوگ زمانہ غیبت میں جب امام غائب ہے، سامنے نہیں ہے، تو کس طرح فائدہ اٹھائیں؟ تو بڑا بہترین جواب ہے. دیکھیں یہی ہے علم نبوت، ریزننگ. وہ انسان کو اس کے لیول پہ آ کے ایسا جواب دیتے ہیں کہ وہ قیامت تک ایسا جواب ہوتا ہے کہ ہر ایک کی ذہن میں بڑی آسانی سے چلا جاتا ہے. فرمایا رسول اللہ نے
उसी तरह फायदा पहुंचाएंगे जिस तरह बादलों के पीछे छिपे हुए सूरज से तुम फायदा उठाते हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ईमान, अब ये तो मुझे समझाने की जरूरत है ही नहीं, आप बेहतर जानते हैं बादलों के पीछे हुए सूरज से किस तरह हम फायदा उठाते हैं। जितना इस पे आप, मेरे से ज्यादा आप इस पे गुफ्तगू कर सकते हैं, चाहे वेदर रिपोर्ट उठा ले या चाहे ज्योग्राफी उठा ले, जो भी उठा ले। लेकिन बात यह है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इमाम हमारे लिए हमेशा फायदेमंद है। और जब एग्जिस्टेंस ऑफ इमाम है तो फिर गैबत की क्या हिकमत है? जिस तरह इन्होंने हुसैन को खत्म किया, वैसे इनके प्लान्स, दे वांटेड टू प्लॉट प्लान्स इमाम ज़माना को कत्ल करने के लिए। 10वें इमाम और 11वें इमाम ने कुछ कम कैद नहीं उठाई है, हालांकि सबसे ज्यादा कैद खाने में 7वें इमाम रहे हैं। 10वें और 11वें इमाम घर में कैद रहे हैं। मालूम नहीं है आम लोगों के लिए कैद हैं, उनके काम करने वाले, उनके नौकर, उनके कनीज, उनके गुलाम, उन्हें हेल्प करने वाले और बहुत से सवाल करने के लिए आने वाले चाहने वालों की शक्ल में हर एक स्पाई। क्यों? सिर्फ दे वांटेड टू मेक श्योर कि एक मेहदी आने वाला है जो इनकी औलाद में होगा। बस जैसे मूसा को वो खत्म करना चाहता था, उस तरह जैसी वो पैदा हो जाए तो हम उसे खत्म कर दें। क्या मजाक है, इनके सामने इतने कुरान के वाकयात मौजूद। अच्छा, ये दूसरे लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो खलीफतुल मुस्लिमीन कहलाए जाते हैं, बनी अब्बास। ये वो लोग हैं कि जो लव ऑफ पावर में इस हद तक चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो क्लेम ला इलाहा इल्लल्लाह का है, लेकिन वादे ला इलाहा इल्लल्लाह को पूरा होने में रुकावट करने की कोशिश। जब जानते हैं कि कुरान मजीद में मूसा को कत्ल करने की नीयत से हजारों बच्चों को कत्ल किया गया, लेकिन न सिर्फ मूसा पैदा हुए बल्कि उसी के दरबार में पले बड़े, उसकी गोदी में बैठे, उससे तमाचा भी मारा अपने बचपन में। जो परवरदिगार चाहता है वो इस तरह पूरा करता है। उसके वादे को पूरा करने में पहले जैसे उसने वादा पूरा किया है, कोई रुकावट नहीं बन सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये एग्जाम्पल था इस आयत के लिए कि जिसमें ये कह रहा है परवरदिगार, जैसे हमने अपने वादे को पहले पूरा किया, न सिर्फ मूसा पैदा हुए बल्कि उसके दरबार में पले बढ़े, परवान चढ़े और गैबत भी हुई उनकी। गैबत किस तरह हुई? जनाब मूसा ने जब कत्ल किया तो उन्हें हुक्म हुआ कि आप मदाइन चले जाएं। मदाइन चले गए। यहाँ बनी इसराइल को मालूम था फिरौन के जुल्म सितम से गिड़गिड़ा के वो दुआ कर रहे थे परवरदिगार की बारगाह में। वो जानते थे कि हमारा रहबर, हमारा रहनुमा, हमारा सेवियर जिंदा है। नहीं मालूम था कहाँ है, लेकिन मूसा को सारी खबर थी कि क्या हो रहा है। और जब हुक्म हुआ तो मूसा जाहिर हुए और उन्हें नजात दिलाई। तो इसीलिए छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, तवील हदीसें पूरी बयान नहीं कर सकता, बस आपको ब्रीफली बता, ने फरमाया इब्ने फज़ल से, ऐ इब्ने फज़ल, गैबत अल्लाह के राजों में से एक राज है, अल्लाह के कमांड्स में से एक कमांड है, और अल्लाह की हिकमत में से एक हिकमत है जिसे इंसान नहीं समझ सकता। जिस तरह इंसान को इवन हिकमत को वहां इतनी नहीं समझ में आई, जनाब मूसा को क्यों जनाब खिज़र ने कश्ती में सुराख किया, वाक़यात आप जानते हैं, बाद में उन्हें पता चला। उसी तरह उसकी हिकमत बाद में पता चलेगी जब हिकमत का पूरा होने का वक्त आ जाए। लेकिन ये जान लो कि अगर तुमने तौहीद पर ईमान लाया है तो वो परवरदिगार जिसे तुम कदीर मानते हो, जो कुदरत रखता है,
تو وہ ظاہر بھی رکھ سکتا ہے، غائب بھی رکھ سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. امام موجود ہے، خلیفۃ اللہ موجود ہے، لیکن انتظار ہے حکم الہی کا، جب تک کہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب کے پروردگار کے نزدیک جو موقع ہے. آپ اور ہم یہ کہیں گے کہ کب تک بہت ہو چکا، اب تو اتنا زیادہ ہے. پروردگار بہتر جانتا ہے، کوئی اور اس سے بہتر جاننے والا نہیں. جب اس کا حکم آ جائے گا کہ ابھی حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب کی الگ الگ پہچان کا اس کا میزان پورا ہو چکا ہے، جب اس کا حکم ہو جائے گا تو ظہور ہو جائے گا. اور ہماری جو ڈیوٹیز ہیں وہ ظہور کے لیے ہیں کہ نہیں معلوم کب ظہور ہو جائے گا. آج صبح، کل شام، اسی وقت، نیکسٹ سیکنڈ. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَوَقَّعُ الْفَرَجَ كُلَّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ. ایکسپیکٹ کرو زمانے کے امام کے ظہور کو، ہر صبح ہر شام، کبھی بھی آ سکتے ہیں. جب آنے والے ہیں تو اسی لیے ہمارا پریپریشن، ہمیں یہ شو کرنا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم ان کے پروردگار کے اس لشکر کے چاہنے والے ہیں، اس لشکر کی کاؤنٹنگ میں ہوں، جس طرح اس مینڈک نے بتایا کہ نام اسلام کو بچانے میں ہمارا کاؤنٹ ہو، ہمارا نام ان میں کاؤنٹ ہو جو حسینی ہو، ہمارا نام ان میں کاؤنٹ ہو، نہ کہ ان میں جو مسجد کو توڑ رہے ہیں، بلکہ ان میں جو مسجد کو بچا رہے ہیں، نہ کہ ان میں جو قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان میں جو قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے گھروں کو رونق تلاوت قرآن سے ہوگی. ہماری کاؤنٹنگ ان میں نہ ہو جو سجدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مثال ہم اس پیغام حسین کی باقی رکھیں جس نے سجدے میں سر کٹا کے سجدے کو باقی رکھا. اور آگے بڑھ کے بلکہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو جو بچوں اور عورتوں کو قتل کرتے ہیں، بلکہ ان میں ہو جو اپنے دوستوں کے، اپنے انسانی بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، رائٹس کا خیال رکھتے ہیں. ہماری کاؤنٹنگ ان میں ہو، نہ کہ ان میں جو دھوکہ دیتے ہیں، غلط انفارمیشن لیتے ہیں، بلکہ ان میں جس کی ڈیلنگ سب سے اچھی ہو، جو ایک بار ملاقات کرے تو اسے اچھا لگے اور وہ بار بار چاہے کہ اسی کے ساتھ ڈیل کرے. فیئر ڈیلنگ میں ہمارا شمار نہ ان میں ہو جن کی گفتگو اور زبان خراب ہو، بلکہ ان میں کہ چاہے کوئی بھی سامنے ہو اس سے بہترین طریقے سے گفتگو کی جائے کہ وہ گرویدہ ہو جائے. چاہے امام حسن کے سامنے آ کے اس نے اتنا سب کو شتم، اتنی گالیاں دی اور امام نے یہی کہا بھائی مسافر معلوم ہوتے ہو، تھکے ہوئے ہو تو میرے پاس آرام کر لو. اس سے زیادہ ایگزامپل کیا چاہیے؟ ہمارا شمار ان میں نہ ہو جو اسلام کے امیج کو خراب کر رہے ہیں، بلکہ ان میں ہو ہم اسلام کی امیج کو ایسا اچھا کریں کہ ہمارا شمار ایکچول اسلام کے امیج والوں میں کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ جو اسلام کا امیج خراب کر رہے ہیں، اگر ہم نہ انہیں ڈس ایسوسیٹ کریں تو وہ خود بخود ہو جائیں گے. جس طرح حسین اور انصار حسین نے اسلام کے امیج کو بتایا، وہاں دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ کون حسین کے مقابل پہ مسلمان تھا؟ نہیں. انسان تھا؟ نہیں. یہ تو حیوان تھے. 6 مہینے کے علی اصغر سے انہیں محبت نہیں ہوئی. ایگزامپل سیٹ کر دیا نا. یہ ایگزامپل سیٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ڈیوٹیز میں عزیزان ایمان ظہور امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تلوار چلانا سیکھیں، گھوڑا چلانا سیکھیں، تیر نہیں. ظہور امام کے لیے خود اپنے آپ کی پہلے ہمیں اپنے نفس کی پریپریشن کرنی ہے. علم اولین شے. پہلے ہمیں خود پتا تو چلے کہ ہمارا امام ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اور آج تو علم اتنا آسان ہے، گوگل پہ ٹائپ کریں، انفارمیشن آپ کے ساتھ. مکیال المکارم بھی اگر آپ گوگل پہ ٹائپ کریں PDF موجود ہے. صلوات پڑھے محمد. ہماری ڈیوٹیز میں
ایک اہم ڈیوٹی یہ کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کو، کیونکہ نہیں معلوم اگر ہماری زندگی میں نہ آئے تو وہ پیغام سینہ بسینہ باقی رہے اور وہ ان کے لیے تیار کرتے رہیں اپنے آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نیبرز کے ساتھ ڈیلنگز، ان کے ساتھ گفتگو، اپنے دوست احباب، اپنا سرکل، خاموش رہنے کے لیے میسج آف اسلام نہیں ہے۔ خاص طور سے آج کا تو جو دور ہے وہ اور ہمیں بول کے بتانا ہے کہ وہ جو میڈیا برین واشنگ کر رہا ہے، وہ جو میڈیا اسلام کے امیج کو بتانا چاہتا ہے، وہ اصل اسلام نہیں ہے۔ اصلی اسلام یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ محبت سے سلوک کیا جائے۔ اصلی اسلام یہ ہے کہ جہاں رسول کی زندگی میں ہو یا رسول کے بعد کی زندگی میں ہو، جہاں امام حسین نے بھی یہی بتایا ہو، غیر مسلم بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان بے حد محفوظ پاتا ہے۔ اب یہ تفصیل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ میں موجود ہے، جہاں ٹریٹیز ہوئی، جہاں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلمان ان کے درمیان محفوظ رہے، اتنا محفوظ کہ اپنا وہ سونے کی کاروبار مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی اپنی پریئر کے ٹائم پہ کھلی چھوڑ کے چلے جاتے، آپس میں مل کے رہتے، امانت داری تھی، کوئی انہیں ڈیسیٹ نہیں کرتا تھا۔ یہ اصلی اسلام ہے۔ امام حسین کے ساتھ صرف مسلمان تھے نہیں، دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے، وہب کی مثال موجود ہے، جان کی مثال موجود ہے، جنہوں نے بتایا کہ سلسلہ اسلام کا صرف نام اسلام سے نہیں ہے، وہ ساری کتابیں جو آ رہی ہیں وہ آ کے خاتم المرسلین پہ ختم ہوئی ہے، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہو، چاہے وہ سام ہو، ہر ایک کتاب کا سلسلہ جب انہیں پتہ چلا تو ایسے لوگ امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے جن کا تعلق، جن کا بیک گراؤنڈ اسلام سے نہیں تھا شروع سے، لیکن انہیں سمجھ میں آیا کہ میسج آف اسلام کیا ہے۔ جب تک کہ ہمارے ہمسایوں کو، ہمارے سرکل کو، ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں چلے گا، ہم ایٹ لیسٹ اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ جو نام اسلام کو خراب کر رہے ہیں انہیں ڈس ایسوسیٹ نہ بھی کریں، تو ہم اپنے آپ کو ایسے ایسوسیٹ کر کے ہمارے ایکشن سے یہ ترجمانی کریں کہ انہیں پتہ چلے کہ آخر اصلی اسلام کون سا ہے، وہ کہ جو ہم بتا رہے ہیں یا وہ کہ جو میڈیا ان کو بتا رہا ہے۔ انہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اصلی اسلام کون سا۔ اس کے ساتھ ساتھ علم اور ایجوکیشن اور ڈیلنگ سے ساتھ ساتھ ایک اہم کام وہ یہ ہے، وہ دعا ہے۔ عزیزان ایمان، دعا میں بہت زیادہ اثر ہے۔ بنی اسرائیل کی سیویئر کی جو دعا ہے بیسٹ ایگزامپل ہے۔ پروردگار ان کے پاس جناب موسیٰ کو 400 برس بعد بھیجنے والا تھا، لیکن ان کی دعا قبول کی اللہ نے، اور 270 ایئرز بعد جناب موسیٰ کو بھیج دیا۔ یہ ایگزامپل دیا امام نے، انہوں نے اتنا گڑ گڑا کے دعا کی کہ پروردگار ہم ظلم و ستم سے عاجز آ چکے ہیں، یہ تشدد صرف تو ہی ہمارا بچانے والا ہے، اپنے سیویئر کو بھیج دے۔ تو نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ میں بھیجنے والا ہوں، اور یہی پروردگار نے قرآن میں بھی کہا ہے، جیسے میں نے پہلے بھیجا ہے ویسے بھیجوں گا۔ دعا کریں، اور ہر ایک انسان، آپ اور میں، کسی کی دعا کی انٹینسٹی کے لیول کو نہیں سیٹ کر سکتے، وہ خود جانتا ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف نیت کی ہے کہ جتنا خلوص کے ساتھ ہو سکے دعا کریں، جتنا خلوص کے ساتھ ہو سکے دعا کریں۔ اور جب دعا قبول ہوگی، بنی اسرائیل کی دعا اللہ نے قبول کی تو 400 برس کے بجائے ان کے سیویئر کو، موسیٰ کو 270 ایئرز میں بھیج دیا۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مہدی میں موسیٰ ابن عمران کی سنت ہے، ولادت میں اور غیبت میں۔
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी पोशीदा तौर से विलादत और उसके साथ साथ कौम से गैबत। उनकी बनी इसराइल की जब दुआ कबूल हुई है, परवरदिगार दुआओं का सुनने वाला है। इसीलिए इमाम ने कहा अक्सरु दुआ बिताजील फरज। अपने जमाने के इमाम के लिए कसरत से दुआ करो। एग्जाम्पल्स दुआ के बहुत से मौजूद हैं, जहां इवन रोज़ों पे भी लोगों ने बताया है, जिसके पास मारिफत है उन्होंने छोटे छोटे वाक़यात के जरिए बताया। शब मेराज का मशहूर वाक़या है मौलाए कायनात के रोज़े पर नजफ अशरफ में, जहां लोग शब मेराज को, शब बिअसत को सालों इंतजार करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि उस रात वहां पहुंचे। ऐसी बीमारी, ऐसी दुआएं जो कोई पूरा नहीं कर सकता, ऐसा मरज जो लाइलाज है, हर सोर्स आजिज आ गया, वहां शिफा मिल गई। और जब मुझे वाकया पूरा जहन में नहीं है, याद नहीं कि वो इब्ने बतूता थे या कोई और थे, बहरहाल जो भी थे, मैं मैसेज बताना चाहता। जब वो पहुंचे उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत से माजूर लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं हुई। तो उन्होंने जवाब ये दिया, जब पूछा उन लोगों से तो उन्होंने कहा कि हम वो रात को पहुंच नहीं सके, इसीलिए हमें शिफा नहीं मिली, अब अगले साल तक हम इंतज़ार करेंगे कि शिफा मिलेगी। तो उन्होंने यहाँ एग्जाम्पल बताया कि जब तुम दुआ करोगे ना, इनके वसीले से दुआ कर रहे हो, जब अल्लाह ने कहा है वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐसे के वसीले से आओ जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो। जब हुसैन के मसाइब के वसीले से दुआ करोगे तो वो हुसैन जिसे अल्लाह ने कहा है कि ऐ हुसैन इस तरह मेरी तरफ आ जा जिस तरह के मैं तुझसे राजी और तू मुझसे राजी, तो अल्लाह कबूल करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे आमाल में, हमारे एक्शंस में वो मकाम नहीं है। तो उन्होंने एक ही जुमला कहा, अगर तुम लोगों को दुआ करनी है अब कर लो, जब तक कि मैं जियारत करके ना आऊं, अगर तुम ऐसे ही रहे मतलब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होने वाली, सारों की गर्दन उड़ा दूंगा। अब जब गर्दन पर आ पड़ी ना, तो ऐसी दुआ हुई कि जैसे ही वो जियारत करके बाहर वापस आया तो सारे माजूर बेहतर हो गए, हर एक की दुआ कबूल हो गई। मकसद उनका बताना ये था, वो गर्दन उड़ाने वाले नहीं थे उनकी, उन्हें उन लोगों को दर्ज देना था, उन्हें बताना ये था कि तुमने ऐसी दुआ पहले नहीं की जब ये तुमसे कहा गया कि गर्दन उड़ाऊंगा। अगर ऐसी दुआ पहले कर लेते तो परवरदिगार इसे कबूल करके तुम्हें शिफा दे देता। सलवात पढ़े मोहम्मद। मुझे शायद फील हो रहा है सलवात की आवाज से कि रब्ते मसाइब होने चाहिए। लेकिन ये बच्चों की आवाज मुझे हिम्मत दिला रही है, और मैं आपको यकीनन गारंटी देता हूँ कि बस 2-4 और सारी 80 जिम्मेदारियों का हम तस्करा नहीं करेंगे, डेफिनेटली 2-4 और मेन जिम्मेदारियों से रब्ते मसाइब है। 5-10 मिनट और इंशाल्लाह। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अजीज़ान ईमान दुआ है ईमान के लिए। हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जैसे दुआ करते हैं, उससे ज़्यादा खुलूस और नीयत के साथ ये दुआ करेंगे परवरदिगार ज़मीन में अपने खलीफा का ज़हूर फरमाए। और यकीनन ये तो वाक़ई बात है कि हमारी दुआ कबूल होगी या न होगी ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी दुआ करना। लेकिन इस दुआ के साथ साथ एक अहम फरीज़ा ये है, दुआ उस वक्त मानवी दुआ बनती है, एसेंस ऑफ दुआ कंप्लीट होती है जब हमारी दुआ में इंतज़ार शामिल हो। जब हमारी दुआ में इंतज़ार शामिल नहीं है, जब हम इंतज़ार कर ही नहीं रहे, तो परवरदिगार वो है जो हमारे बातिन को जानता है, हमारी नीयतों का जानता है। और इंतज़ार हालत सुकून नहीं देता, इंतज़ार इटसेल्फ एक बेचैनी की कैफियत देता है।
جب دعا زمانے کے امام کے لیے انتظار کے ساتھ ہو رہی ہو تو وہ کیفیت بتا دے گی کہ انتظار کے ساتھ ہے یا نہیں. اس کا جب مثال پوچھی گئی تو ایک عالم نے بہت اچھے انداز میں مثال دی کہ اگر انتظار کی چھوٹی سی لیول کو سمجھنا ہو نا تو ایک ماں کو دیکھو کہ جب اس کا بچہ اسکول سے آنے والا ہو 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو اس کی کیفیت کو دیکھنا کہ وہ کس طرح اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے. خدایا ماں کی محبت، ماں کی دعائیں، جن کی مائیں زندہ ہیں پروردگار انہیں صحت و سلامت اور ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور جن کی گزر چکی ہیں انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت. حتیٰ کہ جناب موسیٰ سے یہ کہا تھا پروردگار نے جب ان کی والدہ گزر گئی تو دوسرے دن کہا موسیٰ آج سے دیکھ سنبھل کے جانا، کل تک تمہاری ماں کی دعاؤں کا حصار تھا تمہارے ساتھ جو آج نہیں ہے. عزیزان ایمان، وہ جو ماں کی کیفیت ہوتی ہے نا، اگر کوئی آہٹ آ گئی تو وہ فوراً دروازے کی طرف دیکھے گی میرا بچہ تو نہیں آیا. کوئی گاڑی کی آواز آ گئی، کوئی بھی امپورٹنٹ کام میں ہو لیکن کوئی آہٹ آ گئی تو اس کا دل آٹومیٹک اس آہٹ کی طرف چلا جائے گا کہ میرا بچہ تو نہیں آیا ہے. وہ کیفیت ہے انتظار کی، وہ کیفیت چاہیے اللہ کے اس نمائندے کے انتظار کے لیے، یا اس سے بہتر چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ قربان اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے امام کے لیے، تو پھر انتظار کی انٹینسٹی بھی اسی طرح بلند ہونی چاہیے. اسی لیے حدیث میں ارشاد ہوا کہ انتظار فرج بہترین عبادت ہے، اور اس انتظار میں جو ہمارا پریپریشن ہے ان میں ایک ڈیوٹی یہ ہے، ایک ریسپانسبلٹی یہ ہے عزیزان ایمان، جو ہماری سکلز ہیں اس سکلز کو فائن کریں، اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ امام آئیں گے تو ان سکلز کو میں یوز کروں گا. اگر یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ امام آئیں اور اس کے بعد معجزے کریں، مجھے یہ عطا کریں، مجھے وہ عطا کریں، مجھے وہ عطا کریں، تو میں نے کیا پریپریشن کیا؟ میں تو بوجھ بن گیا. کہ زمین میں عدل و انصاف قائم کرے، اس سے زیادہ میرے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ مجھے یہ طاقتیں دیں، اس سے زیادہ پرائورٹی کا کام وہ ہے، تو میرا بوجھ بازو ہٹائیں. مجھے قبر سے کیوں اٹھایا جائے؟ میں کیوں دعائے عہد میں پڑھ رہا ہوں کہ اگر آپ کا ظہور ہو جائے تو مجھے قبر سے اٹھایا جائے. مجھے ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. مالک اشتر نے ایگزامپل بتائی، اصحاب حسین نے ایگزامپل بتائی، اصحاب رسول نے ایگزامپل بتائی، اسلام کو پھیلانے میں جناب بلال نے ایگزامپل بتائی، اور جیسے ہماری ابھی گفتگو ہو رہی تھی آتے ہوئے جناب ابو ذر نے ایگزامپل بتائی. ان کا قبیلہ تو راہزن ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، ان کی سکلز کیا تھی؟ جو بھی آئے اسے پکڑ لے. لیکن اس راہزن قبیلے کے ہوتے ہوئے ان کی سکلز یہ تھی کہ دور سے کوئی آ رہا ہے اسے محسوس کر لے. اگر یہ اسلام کی تلاش میں آیا ہے تو اسے رائٹ پرسن کے پاس لے کے جائے. اپنی سکلز کا صحیح یوز کیا نا. جو ہماری سکلز ہیں، اگر ہماری سکلز آئی ٹی کی ہیں، ہماری آئی ٹی کی سکلز کو ہم ابھی یوز کریں اس اسلام کی امیج کو بچانے میں، اور آگے اس کو کیسے یوز کرنا ہے بتا دیں امام کو کہ یہ میری سکل ہے، وہ بہتر بتائیں گے. اگر میں سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں تو یہ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں امام سے بہتر سافٹ ویئر ڈیولپر کوئی اور نہیں ہوگا کائنات میں. ہرگز یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ امام اس زمانے کے ہیں تو ان کو سافٹ ویئر ڈیولپر کی ایسی ضرورت پڑے گی کہ کوئی اور. امام اس ذات گرامی کا نام ہے جس کے پاس ہر علم اللہ نے عطا کیا ہے، بلکہ وہ بتائیں گے کہ اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو تو کس ڈائریکشن میں صحیح کام کرو. اگر میں انجینئرنگ میں ہوں تو وہ میری انجینئرنگ کی میں نیت یہ کروں کہ امام آئیں گے تو اسے یوز کروں گا. اگر میں مینجمنٹ میں ہوں، اگر میں ایز اے لیڈر لوگوں کو اکٹھے کر سکتا ہوں تو مجھے اس ذمہ داری کے پہ ریسپانسبلٹی دی جائے.
جیسے جیسی صلاحیت ہو ویسی ویسی رسپانسبلٹی دی جائے گی. تو اب یہ ہر ایک کی اپنی اپنی انالیسس ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کریں اور اس کے بعد دعا کریں کہ پروردگار اگر میں زندہ نہ رہوں تو مجھے پھر بھی قبر سے اٹھانا تاکہ میں میرے ان سکلز کو نذرانے کے طور پہ امام کے پاس پیش کروں کہ میں امام کے کام آ جاؤں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان ایمان، اس کے علاوہ اور بہت سی ڈیوٹیز ہیں، لیکن آخری ریسپانسبلٹی، باقی اور ڈیوٹیز پھر کبھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، یا آپ چاہیں تو آن لائن پڑھیں یا ہم ڈسکس کریں گے کبھی انشاءاللہ. آخری ریسپانسبلٹی ابھی جو تذکرہ ہے وہ صدقہ ہے. صدقہ جاریہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے. اس میں ایک صدقہ یہ ہے کہ سلامتی کے لیے ہم غریبوں مسکینوں کو ان کی سلامتی کے لیے پیسے دیں، کھانا کھلائیں، بھوکے کی مدد کریں، غریب کی مدد کریں، مسکین کی مدد کریں. اس کی ایگزامپل دربار شام میں سید سجاد کے پاس دربار شام میں بہت سے لوگ آیا کرتے ہیں، اور ایک ذمہ داری چوتھے امام نے بھی بتائی ہے. غلاموں کو خریدتے تھے، انہیں کربلا کے واقعات سناتے تھے، پھر آزاد کر دیتے تھے. کہتے تھے کہ صرف اتنا کرنا کہ اپنے اپنے مقام پہ جاؤ اور میرے بابا کے مقصد کو باقی رکھنا، میرے بابا کے واقعات سب کو سنانا، جو ظلم حسین پہ ہوا ہے اس ظلم کے ذکر کو باقی رکھنا. کیوں؟ کیونکہ اس ذکر کے ساتھ ساتھ تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ حسین نے یہ ظلم سہا اسلام کو بچانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ پرچم اسلام قیامت تک سر بلند رہے گا. تو وہیں چوتھے امام کی ملاقات کو ایک شخص جس کی زوجہ نے اسے بہت زیادہ اصرار کیا، کچھ کھانا لیے ہوئے آیا اور کہا کہ میری زوجہ ہر جمعرات کو امام کی سلامتی کے لیے صدقہ غریبوں مسکینوں میں کھانا تقسیم کرتی ہے. بہت دن سے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ یہاں شام کے قید خانے میں جو قیدی ہیں ان تک یہ کھانا پہنچا دے. یہ ہمارا نذرانہ قبول کرے. امام نے پوچھا اچھا تمہاری زوجہ امام کی سلامتی کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہر جمعرات؟ کہا کس کی سلامتی کے لیے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم وہ نواسہ رسول حسین کی سلامتی کے لیے ہر جمعرات کو اس طرح یہ عمل کرتی ہے کہ کسی نہ کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلایا جائے. امام نے فرمایا کہ تم اپنی زوجہ سے کہنا کہ جس حسین کی سلامتی کے لیے کھانا وہ نکالتی ہے، آج جو کھانا بھیجا ہے وہ اسی کے بیٹے سید سجاد کے پاس بھیجا ہے جس پہ صدقہ حرام ہے. جب اس نے یہ سنا تو پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ نو کے نیزہ پہ جو بلند ہے وہ میرے بابا کا سر ہے، یہ جو اسیر کی ہوئی ہے وہ میری بہن سکینہ ہے. بس عزیزان ایمان، آج چوتھے امام کے حالات بیان نہیں کرنا، آج مصائب شہزادی سکینہ بیان کرنا ہے. لیکن سید سجاد کا صبر اپنے مقام پر، اور حسین کی اس لاڈلی بیٹی کا صبر اپنے مقام پر. جو سید سجاد کا صبر ہے وہ سید سجاد نے بارہا بتایا، جن میں منہال ایک مرتبہ امام کے پاس آئے تو منہال نے یہ عالم دیکھا کہ جب وضو کے لیے پانی لیتے ہیں تو پانی کو دیکھ کے اتنا گریا کرتے ہیں کہ پانی میں آنسو اتنے گرتے ہیں کہ پھر دوسرا پانی لیتے. منہال نے چاہا کہ امام کو تسلی دے اور کہا کہ ابن رسول اللہ
شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، آپ کے گھرانے کی میراث ہے شہادت، کب تک گریہ کیجئے گا، صبر کریں۔ بس یہ سننا تھا کہ امام تڑپ گئے، بے چین ہو گئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے منہال، یہ تو نے انصاف نہیں کیا، جس کے گھر میں ایک گزر جاتا ہے تو وہ سالوں تک سوگ کرتا ہے، اور میرے آنکھوں کے سامنے بنی ہاشم اولاد رسول قتل کیے گئے، میں کیسے گریہ نہ کروں؟ تو منہال نے پھر اصرار کیا کہ مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ تو امام نے کہا منہال شہادت تو میراث ہے، لیکن ماں بہنیں پھپھیاں سکینہ کا بے مقنع ردا بازاروں میں لے جایا جانا، ان کا درباروں میں لے جایا جانا، ایک رسی سے اہل حرم کو باندھنا، کنیزوں غلاموں کی طرح ہانکنا، کیا یہ بھی میراث ہے؟ منہال خاموش ہو گئے۔ جب بھی امام سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ مصائب کہاں پہنچے، تو امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ مصائب اس وقت پہنچے جب بابا نشیب میں تھے اور لعین انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ جب چچا کے بازو فرات کے کنارے قتل کیے، یہ نہیں کہا کہ جب قاسم کی لاش پامال ہوئی، جب بھیا علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، بلکہ امام نے کہا الشام الشام الشام، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ، اور یقیناً 3 مرتبہ میں مصلحت ہو کہ دربار شام، بازار شام اور زندان شام، جہاں ہر مقام پہ سید سجاد نے کیسے صبر کیا ہے بتایا نہیں جا سکتا۔ ارباب ازا جب قافلے بازار شام سے گزرتے تھے، کیونکہ بازار شام کوفے کے بازار سے جدا جانا تھا، کوفے کے بازار میں کچھ وہ لوگ تھے جو محبت میں آگے بڑھے، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے صلہ رحم دکھایا، لیکن بازار شام وہ تھا جہاں بغض حسین اور بغض اسلام اتنا بھرا ہوا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ تماشا کرنے کے لیے جمع ہوئے، ایک بھیڑ جمع ہوئی راستوں پر، ان کے بیچ میں آل رسول بازار شام میں گزارے جا رہے ہیں، منادی آواز دے رہا ہے حاضی بنات رسول اللہ، یہ آل رسول ہیں جو قیدی اور بندی بنا کے لائے گئے، اور ان میں ایسے لوگ کہ کوئی اہل حرم پر پتھر پھینکتا ہے تو کوئی روٹی پھینکتا ہے۔ کیسے سید سجاد نے صبر کیا نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ بازار شام تھا، اور دوسرے دربار شام تھا، جہاں دربار شام میں جب جناب زینب نے دیکھا کہ آئینہ بندی کی گئی ہے، 700 کرسی نشین ہے، اور ایسے دربار میں علی کی بیٹی بے مخنہ چادر قیدی بنا کے لائی جا رہی ہے، ارباب ازا جناب زینب خاک پر بیٹھ گئی اور کہا کہ سجاد زینب اس دربار میں نہیں جائے گی۔ شمر تازیانہ لیے ہوئے آگے بڑھا کہ اپنی پھپھی سے کہو کہ دربار میں جائے۔ سید سجاد نے کہا پھپھی اماں شمر کا تازیانہ پھر چلے گا۔ اتنے میں سید سجاد نے متوجہ کرایا پھپھی اماں ذرا دیکھیں بابا کے سر کی طرف۔ اب جو زینب نے دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، سمجھ گئی کہ بھیا حسین کی مصلحت، خدا کی مشیت یہی ہے کہ دربار میں جانا ہے۔ عزیزان ایمان، مصائب کربلا واپس مدینے سے آنے تک ساری تاریخ میں کہیں بھی زینب نے مدد کے لیے نہیں پکارا۔ جب علی اکبر کی شہادت ہوئی تب بھی زینب نے مدد کے لیے نہیں پکارا۔ حسین کی شہادت ہو گئی، زینب نے اپنے بھائی کے سینے پر ہاتھ رکھ کے بلکہ یہ کہا کہ بار الہ یہ قربانی کو ہماری جانب سے قبول کرنا۔ سروں سے چادر چھینی گئی، زینب نے مدد کے لیے نہیں پکارا، یہاں تک دیار بدیار پھرایا گیا، نہیں پکارا۔ ایک مرتبہ جب زندان شام میں داخل ہونے لگی تو دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا اور کہا بابا زینب کی
کے لیے آئی ہے، اب دربار شام میں زینب داخل ہو رہی ہے۔ اس طرح زینب دربار شام میں داخل ہوئی۔ یہ دوسرا مقام تھا جو دربار شام تھا، اور تیسرا مقام وہ زندان شام تھا جو امام نے کہا۔ آپ نے شہزادی سکینہ کی وصیت جو دوسری مجلس میں اپنے بھائی سے بہن نے سنائی، اس کو سنا نا کہ کس طرح زندان شام میں سید سجاد نے صبر کیا، لیکن یہ اندازہ لگائیں کہ جہاں ایک بہن نے اپنے بھائی سے یہ وصیت کی ہو کہ بھیا مجھے کسی ٹھنڈے مقام پہ دفن کرنا، اور سید سجاد کی مجبوری کہ سکینہ دنیا سے گزری اور بھائی دفن کرے تو کہاں دفن کرے۔ سکینہ یوں دنیا سے چلی کہ ایک مرتبہ بے ہوشی سے اٹھی اور کہا کہ بھیا میں جا رہی ہوں۔ بابا آئے تھے اور کہہ رہے تھے سکینہ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ۔ سکینہ بیان کرتے کرتے ایک روایت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں زندان میں سر حسین بھیجا گیا۔ سکینہ نے بابا کے سر کو سینے سے لگایا اور کہا بابا میں درے خیمہ پہ انتظار کرتی رہی، کربلا میں شام غریبہ ہو گئی آپ نہیں آئے۔ بابا سکینہ کو تماچے لگائے گئے، بابا جو بندے چچا نے پہنائے تھے یوں چھینے گئے کہ میرے کان زخمی ہو گئے۔ بابا سکینہ کے دامن میں آگ لگی، کہتے کہتے آواز بند ہوئی۔ سید سجاد قریب گئے، نفس پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھپھی اماں سکینہ دنیا سے چلی، بھائی نے بہن کو اس عالم میں دفن کیا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ارے انصاف سے بولیں، جب دفن کیا جاتا ہے تو کوئی قبر میں اتر کے سہارا دیتا ہے۔ ارے سید سجاد کس سے سہارا لے؟ قبر سے ہاتھ برآمد ہوئے، میری امانت میرے حوالے کرو۔ بہن کو یوں سید سجاد نے زندان شام میں سپرد خاک کیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا بار الہ شہزادی سکینہ کے مصائب کا واسطہ، مظلومی حسین کا، مظلومی سید سجاد کا واسطہ، ہماری دعاؤں میں اولین دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے الہ امام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما، ہمارے الہ امام کے ہم و غم کو برطرف فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، عزاداری اور عزاداروں کا تحفظ فرما، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص عراق میں، شام میں، پاکستان میں، دوسرے مقامات پہ جہاں مسلمان پریشان ہیں وہاں امن و امان قائم فرما، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، مولا کے ناصر و غلاموں میں شمار فرما۔
زینب و کلثوم کی ہے یہ صدا، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں۔ آئیے شاہ نجف امداد کو، تو سہارا سید سجاد کو، آئیے شاہ نجف امداد کو، دو سہارا سید سجاد کو، بے کس و مجبور ہے بیٹھا ہوا، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں۔ آئے تنہائی اسیری بے کسی، آہنی زنجیر بیڑی ہتھ کڑی، آئے تنہائی اسیری بے کسی، آہنی زنجیر بیڑی ہتھ کڑی، کیسے کھودے قبر خواہر کی بھلا، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں۔ زخم تھے دروں کے اتنے جسم پر، کان تھے زخمی چھنے تھے جو گوہر، زخم تھے دروں کے اتنے جسم پر، کان تھے زخمی چھنے تھے جو گوہر، ظلم اتنے ڈھا چکے تھے اشقیاء، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں۔ اس قدر تھا چور زخموں سے بدن، جسم سے چپکا ہوا تھا پیرہن، اس قدر تھا چور زخموں سے بدن، جسم سے چپکا ہوا تھا پیرہن، شور ماتم ہے اسیروں میں بپا، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں۔ قید میں مجبور بھائی کیا کرے، اپنی خواہر کو کفن وہ کیسے دے، قید میں مجبور بھائی کیا کرے، اپنی خواہر کو کفن وہ کیسے دے، چھائیے ہر سو مصیبت کی گھٹا، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں۔ پوچھتی رہتی تھی جو شام و سحر، اے پھوپھی تم کب چلو گی اپنے گھر، پوچھتی رہتی تھی جو شام و سحر،
اے پھپھی تم کب چلو گی اپنے گھر، گھر نہ تھا جس کے مقدر میں لکھا، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں، مر گئی بالی سکینہ قید میں۔ کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا۔ فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان، تیرا دین پر احسان ہے، فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان، تیرا دین پر احسان ہے، فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان، تیرا دین پر احسان ہے، فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان، تیرا دین پر احسان ہے، فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان ہے، دین پر احسان ہے، فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان ہے، دین پر احسان ہے، آخری کا بھی تو نے کر دیا قربان، تیرا دین پر احسان ہے، فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان، تیرا دین پر احسان ہے، تو تلاوت کر رہا ہے ہو کے سجدے میں ذبح، ہو کے سجدے میں ذبح، تو تلاوت کر رہا ہے ہو کے سجدے میں ذبح، ہو کے سجدے میں ذبح، رحل کرنوں کے سما بھی نہ تکے قرآن، تیرا دین پر احسان ہے، فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان، تیرا دین پر احسان ہے، ہلکے اصغر دیکھ کر کل انبیاء رونے لگے، انبیاء رونے لگے، ہلکے اصغر دیکھ کر کل انبیاء رونے لگے، انبیاء رونے لگے، تیر کے قابل نہ تھی تیری وہ ننھی جان، تیرا دین پر احسان ہے، فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان، تیرا دین پر احسان ہے، سینہ اکبر سے کھینچی کس طرح شبیر نے، کس طرح شبیر نے، سینہ اکبر سے کھینچی کس طرح شبیر نے، کس طرح شبیر نے، دیکھ کر برچھی خلیل اللہ ہوئے حیران، تیرا دین پر احسان ہے، فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان، تیرا دین پر احسان ہے، تو ضعیفی میں جوانوں کی طرح لڑتا رہا،
پر احسان ہے. مر گئی ساجدہ لہدا قید میں بنت حسین، قید میں بنت حسین. مر گئی ساجدہ لہدا قید میں بنت حسین، قید میں بنت حسین. بن گیا معصوم تیری قتل کا زندان تیرا، دین پر احسان ہے. فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا، دین پر احسان ہے. فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان ہے، دین پر احسان ہے. فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان ہے، دین پر احسان ہے. آخری ترکا بھی تو نے کر دیا قربان تیرا، دین پر احسان ہے. فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا، دین پر احسان ہے. فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا، دین پر احسان. بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علی رسول اللہ حبیب اللہ خیرتہ من خلقہ خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی امیر المؤمنین ووصی رسول رب العالمین ابی الحسن علی بن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی فاطمة الزہراء البتول سیدۃ نساء العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی سبط الرحمہ و امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بکیت وبکی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خصوصا سیدی یا مولا بالفضل عباس وابتک زینب جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی ائمۃ المسلمین وحجج اللہ علی خلقہ علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من سائك وأعوانك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك